نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ 29ویں پارے کا آغاز سورۃ الملک سے ہو رہا ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں لفظ ملک ہے، اس کا معنی ہے بادشاہت، یعنی اللہ تعالیٰ کی بادشاہت، اس لیے اس سورت کا نام ملک رکھا گیا۔ سورۃ الملک کی فضیلت یہ ہے کہ یہ عذاب قبر سے نجات دلانے والی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی 4 اہم صفات کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا موجود ہونا، اللہ تعالیٰ کا مالک ہونا اور سب سے بالا تر ہونا، آسمان اور زمین پر اللہ تعالیٰ کی حکومت کا ہونا اور اللہ تعالیٰ کا ہر چیز پر قادر ہونا۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ موت اور زندگی کو پیدا کرنے کا بنیادی مقصد انسان کی آزمائش ہے کہ دنیا میں کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کون زیادہ اچھے اعمال کرتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن اعمال کو گنا نہیں جائے گا بلکہ وزن کیا جائے گا۔ موت کا پہلے ذکر فرمایا، زندگی کا بعد میں۔ اس میں اشارہ ہے کہ انسان کی دنیاوی زندگی بالکل مختصر ہے اور موت کا واقعہ ہونا یقینی اور بالکل قریب ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ گناہوں سے بچیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا والے کام کریں۔ قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم۔ کفار مکہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی وجہ سے یہ کہا کرتے تھے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ فوت ہو جائیں گے تو دین اسلام ختم ہو جائے گا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کا انتظار کرتے تھے۔ یہاں انہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ تمہاری حماقت اور بیوقوفی ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کو اللہ تعالیٰ وفات دے یا ان پر رحم فرما کر فتح عطا فرمائے، تمہیں دونوں صورتوں میں کوئی نفع نہیں ہوگا بلکہ تمہیں تو ہر حال میں عذاب کا سامنا ہی کرنا پڑے گا۔ سورۃ القلم، اس سورت میں قلم کا ذکر ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام قلم رکھا گیا۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ مشرکین مکہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قلم کی قسم کھا کر فرما رہے ہیں کہ اے میرے پیغمبر آپ مجنون نہیں ہیں۔ پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان فرمائی کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ ولا تطع كل حلاف مہین ہماد مشاء بنمیم۔ یہ عام کفار کے بارے میں ہے اور بطور خاص ولید بن مغیرہ کے بارے میں ہے۔ یہاں ان کی 9 اخلاقی برائیاں بیان کی گئی ہیں، مثلا بہت قسمیں کھانے والا، بے وقت شخص ہے، تانے دیتا ہے، چگلیاں کھاتا ہے۔ اے میرے پیغمبر، اس کی اور اس جیسے دوسرے کفار کی خواہش ہے کہ آپ دین کے معاملے میں ڈھیلے پر جائیں، لیکن آپ ان کی باتوں میں نہ آئے۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ۔ کفار مکہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وافر مقدار میں مال عطا فرمایا ہے۔ یہاں باغ والوں کا قصہ بیان کر کے کفار کو تنبیہ کی گئی ہے کہ کسی کو مال و دولت کا ملنا اس کی عند اللہ محبوبیت کی دلیل نہیں ہے، بلکہ بعض دفعہ مال کا ملنا آزمائش کے لیے ہوتا ہے۔ جس طرح باغ والوں کو اللہ تعالیٰ نے خوب نوازا تھا، لیکن یہی مال ان کی آزمائش کا ذریعہ بن گیا۔ جب وہ نافرمانی اور ناشکری پر اترے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے باغ کو نیست و نابود فرما دیا۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کافروں کو جب نصیحت کی جا رہی ہوتی ہے تو یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے گھور کر دیکھتے ہیں جیسے اپنی آنکھوں سے پسلا دیں گے، راہ حق سے ہٹا دیں گے۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ مکہ میں ایک شخص تھا، اس کی نظریں بد لگتی تھی۔ اہل مکہ نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگاؤ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی اس سے حفاظت فرمائی۔ اگر کسی کو نظر لگ جائے تو یہ آیت پڑھ کر دم کر دیا جائے تو انشاءاللہ نظر کا اثر ختم ہو جائے گا۔
سورۃ الحاقہ، حاقہ قیامت کو کہتے ہیں، چونکہ پہلی آیت میں قیامت کو بیان کیا ہے اس لیے اس کا نام بھی حاقہ رکھ دیا گیا ہے۔ الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، سورت کے شروع میں قیامت کے قائم ہونے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ ہو کر ہی رہے گی، اس لیے قیامت کے وقوع کو ماننا ضروری ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے سابقہ قوموں یعنی قوم ثمود، قوم عاد، قوم فرعون اور قوم نوح کی تباہی اور بربادی کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اپنے انبیاء علیہم السلام کی تکذیب اور نافرمانی کی۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، یہاں اہل جنت اور اہل جہنم کو پیش آنے والے حالات کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اہل جنت کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا، جنت کی بے شمار نعمتیں ملیں گی۔ اہل جہنم کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا اور ان کے لیے طرح طرح کے عذاب ہوں گے۔ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انہ لقول رسول کریم، یہاں اللہ تعالیٰ قسمیں کھا کر فرما رہے ہیں کہ یہ کلام یعنی قرآن کریم کسی شاعر اور کاہن کا کلام نہیں، بلکہ یہ کلام تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ اس سے مشرکین کی تردید ہو گئی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کاہن اور شاعر کہا کرتے تھے، اور یہ بھی کہتے تھے کہ یہ کلام کسی کاہن سے سن کر لے آتے ہیں۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، یہاں ایک اصول بیان فرمایا جا رہا ہے کہ نعوذ باللہ اگر کوئی شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف کسی ایسی بات کو منسوب کرے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو دنیا میں ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں۔ اگر بالفرض نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوی نبوت غلط ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے برحق نبی ہیں۔ سورۃ المعارج، معارج کے معنی ہے چڑھنے کے راستے، یہ لفظ تیسری آیت میں موجود ہے، اسی وجہ سے اس کا نام معارج رکھا گیا۔ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع من اللہ ذی المعارج، ان آیات میں نضر بن حارث کی حماقت کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اس نے قرآن کریم کو جھٹلایا اور استہزاء کرنے کے لیے کہا کہ اگر یہ قرآن کریم اور دین اسلام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں برحق اور سچے ہوں تو اللہ تعالی ہم پر آسمان سے عذاب نازل کر دے۔ اس کا مقصد استہزاء کرنا تھا۔ اسے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کر دیا تو پھر اس عذاب کو روکنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن، قیامت کے دن آسمان ہوں گے اور پہاڑ روئی کی طرح بکھر جائیں گے۔ دوست ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتے بھی ایک دوسرے کے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ اس وقت مجرمین چاہیں گے کہ کسی بھی طرح مال اور فدیہ دے کر ہم چھوٹ جائیں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کلا، ہرگز نہیں، الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون۔ گزشتہ آیت میں قیامت کی ہولناکی کا بیان تھا، یہاں اہل جنت کی صفات کو بیان کر کے فرمایا کہ یہ لوگ باغات میں عزت کے ساتھ رہیں گے۔ سورۃ النوح، اس سورت میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، اسی وجہ سے اسی مناسبت سے اس سورت کا نام حضرت نوح علیہ السلام کے نام پر رکھ دیا گیا۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ ان انذر قومک، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک مسلسل اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بلایا، لیکن چند ایک افراد کے علاوہ باقی قوم حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان نہ لائی۔ 4 بتوں ود، سوا، یغوث اور یعوق کی پوجا کرتی رہی۔ بالآخر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے میرے پروردگار، ان کفار میں سے کسی کو بھی روئے زمین پر باقی نہ رکھ۔ دعا قبول ہوئی اور عذاب آیا جس سے تمام کافر غرق ہو گئے۔ سورۃ الجن، کچھ جنات نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے قرآن سنا تھا، اس صورت میں ان کا ذکر ہے، اس لیے اس صورت کا نام بھی جن رکھ دیا گیا۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، جنات اور شیاطین نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل آسمان کی طرف جا کر وہاں سے کچھ باتیں سن آتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل آسمان کی طرف جا کر وہاں سے کچھ باتیں سن کر آتے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی تو جنات
جنات کو اوپر جاتے وقت شہاب ثاقب پڑھتے۔ انہوں نے اپنی کچھ جماعتیں تشکیل دی تاکہ معلوم کریں ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس تشریف لاتے ہوئے مقام نخلا پر فجر کی نماز میں تلاوت فرما رہے تھے، جنوں کی ایک جماعت وہاں سے گزری۔ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے قرآن کریم سن کر ایمان لے آئے۔ اپنی قوم میں جا کر تبلیغ کی تو جنات کے کئی وفود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لا کر اسلام لائے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے نہیں بلکہ جنات اور تمام مخلوق کے بھی نبی ہیں۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، علم غیب اللہ تعالیٰ کی خاص صفت ہے جس میں کوئی اور شریک نہیں، البتہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں میں سے جسے غیب کی خبروں کے لیے پسند کرتا ہے تو اسے غیب کی خبروں پر مطلع کر دیتا ہے۔ سورۃ المزمل، مزمل کا معنی ہے چادر میں لپٹنے والا۔ چونکہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آئی تو آپ چادر میں لپٹ گئے، اس لیے اس سورت کا نام مزمل رکھ دیا۔ یا ایھا المزمل، جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی اتری اور آپ کے کندھوں پر نبوت کی عظیم ذمہ داری ڈال دی جا رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سردی لگنے لگی۔ آپ اپنی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لائے اور فرمایا مجھے چادر لپیٹ دو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا اے چادر میں لپٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا۔ شروع میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر تہجد کی نماز فرض قرار دی گئی تھی کہ رات کے تہائی حصے میں نماز تہجد ادا کریں۔ تہجد پڑھنے کے بہت فوائد ہیں۔ رات کے وقت بالکل سناٹا ہوتا ہے، مخلوق کو اپنے خالق سے راہ و نیاز کا صحیح موقع مل جاتا ہے، پروردگار سے مانگنے کا اور اپنی منوانے کا صحیح موقع تہجد کا وقت ہے۔ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک۔ تقریباً 1 سال بعد اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آسانی کے لیے تہجد کی فرضیت کو منسوخ قرار دیا۔ اس آیت کے آخر میں 4 چیزوں کا حکم دیا گیا: نماز کی پابندی کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، صدقہ کرنا اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ سورۃ المدثر، مدثر کا وہی معنی ہے جو مزمل کا تھا، یعنی چادر میں لپٹنے والے۔ یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ اللہ تعالیٰ نے محبت کا اظہار کر کے فرمایا کہ اے چادر میں لپٹنے والے، اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے، اپنے پروردگار کی تکبیر اور بڑائی بیان کیجیے، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، گندگی سے کنارہ کیجیے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 مشہور صفتیں نذیر اور بشیر ہیں۔ یہاں صرف نذیر کا ذکر ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بالکل ابتدائی زمانہ تھا، مسلمان تعداد میں کم تھے جبکہ کفار بہت زیادہ تھے، اس لیے صرف صفت نذیر کا ذکر ہے، یعنی گندگی۔ یہاں گندگی سے مراد بتوں کی گندگی ہے، ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور نذیر کا معنی یعنی لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرائیے۔ علیہا 19 وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ وما جعلنا عدتهم الا فتنة للذین کفروا۔ جہنم کے نگران فرشتوں کی تعداد 19 بتائی۔ اس تعداد کے بتانے میں کفار کا امتحان ہے کہ وہ اس کو مانتے ہیں یا اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ بجائے ماننے کے اس میں سے ایک نے کہا کہ 17 سے تو میں نمٹ لوں گا، باقی کو تم سنبھال لینا۔ انہیں جواب دیا گیا کہ یہ فرشتے ہیں جن کا تم مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ جب اہل جنت میں چلے جائیں گے تو مجرمین اہل جہنم سے پوچھیں گے کہ تمہیں کس چیز نے جہنم میں داخل کر دیا ہے، تو وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکین کو جس کا حق واجب تھا کھانا نہیں کھلاتے تھے، بیہودہ مجلس میں دین کو باطل کرنے کے لیے جایا کرتے تھے اور قیامت کو جھٹلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے بچائے۔ سورۃ القیامہ، سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی قسم کھائی ہے، اسی وجہ سے اس سورت کا نام قیامہ رکھ دیا گیا۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں قیامت اور نفس لوامہ کی قسم کھا کر فرمایا کہ ہم انسان کو دوبارہ لازمی زندہ کریں گے۔ انسان کا یہ سمجھ لینا کہ ہم اس کی ہڈیوں کو زندہ نہیں کر سکیں گے، یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ ہڈیوں کو جمع کرنا تو آسان ہے بنسبت انگلیوں کے پوروں کو جمع کرنے کے۔
ہم تو پوروں کو جمع کرنے پر بھی قادر ہیں۔ نفس لوامہ انسان کی طبیعت میں ایک ایسے مادے کو کہتے ہیں جو انسان کو برائی پر ملامت کرتا ہے۔ لا تحرق به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ، قرآن کریم کے الفاظ اور معنی محفوظ ہیں اور محفوظ رہیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ جلدی جلدی پڑھنے لگ جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے میرے نبی، قرآن کو یاد کرنے کے لیے جلدی جلدی اپنی زبان مبارک کو نہ ہلایا کریں، اس کو پڑھوانا اور یاد کروانا ہماری ذمہ داری ہے۔ پھر اگلی آیات میں اہل جنت کا تذکرہ فرمایا کہ قیامت کے دن ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور وہ اپنے رب کا دیدار بھی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دیدار کرنے والوں میں شامل فرما دیں، آمین۔ الم یکن نطفۃ من منی یمنی، یہاں اللہ تعالیٰ نے انسانی تخلیق کے مراحل بیان فرما رہے ہیں کہ انسان کو ان پر غور کرنا چاہیے اور وہ اپنی اوقات کو نہیں بولنا چاہیے۔ انسان کی ایک ناپاک قطرے سے تخلیق ہوئی تو پھر اکڑ کر چلنے کی سوچ کس طرح اس کے اندر پیدا ہو گئی، اکڑ کس بات کی اس کے اندر پیدا ہو گئی۔ سورۃ الدہر، دہر زمانے کو کہتے ہیں۔ پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اسی وجہ سے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام دہر رکھ دیا گیا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقناه من نطفة امشاج نبتليه، انسان کی حیثیت اتنی ہے کہ ایک وقت میں وہ قابل ذکر ہی نہیں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ہی اسے قابل ذکر بنایا، یعنی پیدا کیا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھیں اور راستہ دکھایا۔ انسان کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ ہم اسے آزمانا چاہتے ہیں کہ ہمارا شکر گزار بنتا ہے یا ناشکری کرتا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے لیے جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے نصیحت بنایا ہے، لیکن اس سے فائدہ اور ہدایت ان کو ملے گی جنہیں اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی کوشش اور محنت کرتا رہے اور ارادہ کرے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرما دیتے ہیں۔ ایک بندہ ارادہ بھی نہیں کرتا تو ایسا شخص قرآن کریم سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا۔ سورۃ المرسلات، مرسلات کا معنی ہے ہواؤں کا چلنا۔ سورت کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کے چلنے کی قسم کھائی ہے، اسی وجہ سے اس کا نام بھی مرسلات ہے۔ والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا، یہاں اللہ تعالیٰ نے 5 قسمیں کھائی ہیں۔ قسم ہے ان ہواؤں کی جو مسلسل چلائی جاتی ہیں، قسم ہے ان ہواؤں کی جو آندھیوں کی طرح چلتی ہیں، قسم ہے ان ہواؤں کی جو بادلوں کو اڑا کر منتشر کر دیتی ہیں اور بعد میں بادل ختم ہو جاتے ہیں، قسم ہے ان فرشتوں کی جو وحی لا کر حق اور باطل کو الگ کرتے ہیں، قسم ہے ان فرشتوں کی جو وحی کے ذریعے ذکر یعنی نصیحت لاتے ہیں، یا تو اس وجہ سے کہ بندہ ڈر جائے اور توبہ کر لے، یا اس وجہ سے کہ اگر توبہ نہیں کرتا تو اس کو ڈرائیں کہ تم جہنم میں جاؤ گے۔ قرآنی اسلوب کے مطابق جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسمیں کھاتے ہیں تو یہ دلیل ہوتی ہے بعد میں مذکور چیز پر، اور یہاں وہ قیامت کے دن کا وقوع ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے تو وہ ضرور واقع ہوگی۔ ان المتقین فی ظلال وعیون، سورت کے شروع میں وقوع قیامت کا ذکر تھا، پھر درمیان میں اہل جہنم کے انجام کا ذکر تھا، اور ان کی جہنم کی آگ کے بڑے بڑے شعلے ہوں گے جس طرح محل ہوتے ہیں۔ اب یہاں سے ان کے مقابلے میں متقین کا انجام ہے، ان کے لیے جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ متقین کے لیے یہ سائے، چشمے اور میوے ہوں گے، ان سے کہا جائے گا دنیا میں جو اعمال کیے تھے یہ ان کا بدلہ ہے، اب مزے سے کھاؤ اور پیو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔